اس کے لیے ایک گزارش میری ہے، خدا کے لیے شریعت کا علم حاصل کیجیے، خدا کے لیے واقف تو ہوئیے شریعت سے، کچھ ضروری کتابیں پڑھیے۔ اچھی بیماری مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ مسلمانوں کا اور خصوصاً دیندار مسلمانوں کا کتابوں کے نہ پڑھنے کا عجیب رویہ ہے۔ میری بالکل آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بھائی اسلامی کتابیں ہندی میں بھی آ گئیں، انگریزی میں بھی آ گئیں، اور کاش کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑتا، اور آپ سب اور آپ کے بچے اور آپ کے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں اردو پڑھنے میں ماہر ہوتے۔ یہ انتہائی حماقت کی بات ہے کہ جو لوگ اسکول کالج میں پڑھنے کا بہانہ بنا کر اردو پڑھنے سے محروم ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری ہیں اور اپنے مستقبل کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے۔ کوئی زندہ قوم اپنی زبان کو نہیں چھوڑتی، کوئی زندہ قوم اپنی زبان کو نہیں چھوڑتی۔ آپ کے ملک میں چائنا کے لوگ، چینی لوگ کتنے رہتے ہیں؟ آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے چینی؟ 10-15 ہوں گے، 20-25 ہوں گے بس۔ ہر شہر میں اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ہمارے ملک میں چین کے، لیکن چین کے لوگ دنیا کے کسی غار میں رہیں، وہ اپنے بچوں کو چینی زبان پڑھاتے ہیں۔ یہودی ہزاروں سال تک دھکے کھاتے رہے دنیا میں، ہزاروں سال تک۔ جیسے ہی ان کی حکومت بنی اسرائیل میں، ان کی زبان بالکل زندہ زبان بن گئی۔ کیسے کامیاب ہوئے وہ میڈیکل تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں، وہ انجینئرنگ کی تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں، وہ سائنس اور سارے سبجیکٹ اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کیسے ہی کامیابی حاصل کی؟ ہم تو آزادی کے بعد سے 70 سال میں اردو بھول گئے، اور وہ ہزاروں سال میں انہوں نے ہیبریو زبان کو نہیں بھولا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم چاہے ایک رہیں گے یا 2 گھر رہیں گے، ہم اپنی عبرانی زبان، ہیبریو زبان کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ایک ملک کا اقتدار آیا، انہوں نے اس ملک کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو، پورے گورننس سسٹم کو، پورے بینکنگ سسٹم کو، سب کو ہیبریو زبان میں انہوں نے کنورٹ کر دیا۔ ایک ہم ہیں، مجھے تو ذرا سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ایک ہم ہیں عجیب و غریب قسم کی بیوقوف قوم ہے کہ ہمارے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے، علماء کے گھرانوں کے بچے اردو نہیں جانتے۔ اب مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تبلیغی جماعت میں، اور ہندی میں ہو رہی ہے۔ ایک صاحبزادے ایک مشاعرے میں غزل پڑھ رہے تھے، اور بڑی شاندار غزل پڑھ رہے تھے، تو مجھے بڑا رشک آیا کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں۔ تو جب وہ غزل پڑھ کے بیٹھے تھے، میں نے کہا ذرا ڈائری دینا، تو انہوں نے ڈائری چھپائی۔ ارے بھائی، میں نے کہا میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بڑی مشکل سے ڈائری انہوں نے دی، تو ماشاءاللہ وہ غزل ہندی میں لکھی ہوئی تھی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ اگر چچا غالب کو خبر ہو جاتی تو قبر سے نکل کے آتے اور ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے۔ کیا بیہودہ بات ہے کہ ہماری قوم نے اردو بلا دی، کتنے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہماری قوم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کو اردو نہیں آتی۔ یاد رکھیں کہ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، اپنی تہذیب کی ماسٹر کی ہوتی ہے۔ اکبری دروازہ ہوتا ہے تہذیب کا۔ اگر آپ اپنی زبان نہیں جانتے تو یقینی طور پر آپ شریعت اور تہذیب سے دور ہو کر رہیں گے۔ اس لیے میں تو اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کمال ہے، دنیا بھر کی قومیں اردو پڑھ رہی ہیں۔ ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے، خود کانپور اور لکھنؤ کے ڈی پی ایس دلی پبلک اسکول کے بارے میں، کہ وہاں کے 8-10 نان مسلم گھرانوں کے بچوں نے اردو لی ہے۔ اب میں اس پر تو تشریح نہیں کروں گا کہ کن مقاصد کے لیے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی قوم کی کو اس خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے ہیں
کہ بھائی ہم نے اپنی اردو چھوڑی، تو اردو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اپنے مذہب اور اپنی تہذیب سے دور ہو گئے۔ یہ باتیں ہیں جو سنجیدگی لائیں گی قوم میں۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 2 گھنٹے اردو پڑھنے کے لیے فارغ کر دیں، صرف ہفتے میں 2 گھنٹے، تو آپ 3 مہینے کے اندر اتنی اردو پڑھ سکتے ہیں کہ آرام سے آپ سادہ سی ضروری علم والی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے یاد آئی مجھے کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، کتابوں کو پڑھنے کا شوق بنائیے۔ بالکل کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہماری قوم کے اندر نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ قوم جس کی شروعات کرائی گئی تھی تربیت کی اقرا کہہ کر، اس قوم سے کم مطالعے کا ذوق رکھنے والی کوئی اور قوم شاید آج دنیا میں موجود نہیں۔ تھوڑی تھوڑی کتابیں معلوم کیجئے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ آپ کتابیں پڑھیں گے تو اسلام کا جو خوبصورت نظام زندگی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کا علم بڑھے گا، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، اور آپ بڑی بصیرت اور دانائی کے ساتھ، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ آپ شریعت پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ احساس کمتری آپ کے اندر سے نکلے گا، اور آپ ایک فخر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ کی بھیجی ہوئی اس خوبصورت شریعت پر عمل کریں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، مفید بنائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دو۔